قوال اور قوالن کو بلا کے لا کے مقابلہ کراتے ہو. ممبئی سے سیٹھ صاحب آئیں گے، کلکتہ سے آئیں گے، دلی سے آئیں گے اور سفید کپڑے پہن کر کے وہ قوال اور قوالن پر لٹائیں گے. میں کہتا ہوں خانقائی سما ہم اس کے قائل بھی ہیں، مائل بھی ہیں اور عامل بھی ہیں. خانقائی سما پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ جو بازاری قوالی ہے، جو عورت گا رہی ہے، مرد گا رہے قوال اور فحش اشعار پڑے جا رہے ہیں، میرے بھائیوں آپ کا مذہب تو اتنا پوتر اور پاکیزہ ہے کہ عورت کی آواز میں جو نامحرم ہے قرآن سننے کی اجازت نہیں. ولیوں کے آستانے پر تم عورتوں کو نچا رہے ہو، کیا جواب دو گے؟ اور علماء منع کریں تو انہیں دھمکی دیتے ہو، انہیں دھمکی دیتے، گالیاں دینا مجھے دو. اور اگر میں سچی کہہ رہا ہوں تو آج سچی توبہ کرو. تمہارے اسکول کے بچے 10ویں اور 11ویں سے فیس نہ ہونے کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ لے رہے ہیں اور تم قوالن اور نچنیوں پہ پورس میں پیسے لٹا رہے ہو. یاد رکھنا جو خدا دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. اگر اس طرح سے آوارگی اور عیاشی کرو گے تو دیکھ لو مغلوں کا حال. 700 سال تک اس ملک پہ حکومت کی، آخری میں مغلوں کے شہزادے ناشتے کے تک محتاج ہو گئے تھے. ناشتے کے باپ دادا جرم کرتے، سزا کبھی کبھی اولاد کو ملتی ہے، لیکن یہ جو قوال اور قوالن پر وہ مزار والے بھی تم پہ لعنت کرتے ہوں گے کہ پوری زندگی میں نے شریعت پہ گزاری، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. میرے بھائیوں توبہ کرو، دین پہ عمل کرو. اور ایک بات بتاؤں، جتنا لٹاتے ہو نا نچنیوں پہ، اتنا بچا کے اپنے پیر کے ایصال ثواب کے لیے کسی بچے کی اسکول کی فیس بھر دیا کرو. ایک بچہ پڑھاؤ گے 3 نسلیں سنور جائے گی. اتنی گزارش ہے، دل میں دماغ میں تو اور بھی دکھڑا آتا ہے. عرس اتنا ہی کرو جتنا شریعت نے اجازت دی. آپ میرے جانے کے بعد مجھے گالی دیں گے، دعا دیں گے، کوئی پرواہ نہیں. مجھے مرنا یار کی رضا کی بات. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی. میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، یار تم جب عرس کرتے ہو پورے جو وہ محلے سے گاؤں سے چندہ کرتے، بلکہ ممبئی تک تم عرس کا چندہ کرتے ہو. اور چندہ کرنے کے بعد قوال اور قوالن کو بلا کے لا کے مقابلہ کرا. السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد. بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکام، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ. ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا صلى نور الله الله تعالى عليك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اور یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت جامعہ خدیجہ کبریٰ للبنات کے اجلاس کے حوالے سے تعلیمی بیداری کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور اہل منبر کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے بڑا فکری عنوان ہے بہت زیادہ دیر کوئی گفتگو آپ سے نہیں کرنا اس لیے کہ دوسرے جلسے والوں کو جو ہم نے وعدہ کیا تھا 12 بجے وہاں پہنچنے کے لیے وہ یہیں بج چکے ہیں تو بہت دیر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے مختصر کچھ پیغام بلکہ کوئی خطاب یوں بھی نہیں کیونکہ میں کوئی خطیب بھی نہیں صرف اپنے دل کا درد آپ سب کے دلوں کے دروازے پہ منتقل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کرے ہم سب کے لیے نجات کا سامان ہو جائے اسی مناسبت سے سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اکثر لوگ سب نوجوان ہیں مائیں اور بہنیں بھی ہیں بہت سارے لوگ اس میں ایسے ہیں جو اولاد والے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو خود بچے ہیں جوان ہیں آگے انشاءاللہ وہ اولاد والے بنیں گے ایک بات آپ سب کی خدمت میں یہ پیش کی جاتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک مہم چلی ہے ایک تحریک چلی ہے اور وہ تحریک ہے انتہائی خطرناک اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے لوگوں کی توجہ مہنگائی کی طرف ہے لوگوں کی توجہ گروپ بندیوں کی طرف ہے لوگوں کی توجہ روٹی کپڑا اور مکان کی طرف ہے لیکن پوری دنیا میں منظم طور پر اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے ایک تحریک چلی ہے اور وہ تحریک ہے کہ مسلمانوں کو بے دین بنایا جائے ان کے نام مت بدلو ان کے نام عبداللہ رہے کوئی پرابلم کی بات نہیں عبدالسلام رہے عبد المصطفیٰ رہے عبد الرحمن رہے غلام مصطفیٰ رہے ان کے نام نہیں بدلے جائیں بلکہ ان کے دل بدلے جائیں ان کی سوچ بدلی جائے ان کی فکر بدلی جائے ان کی تہذیب بدلی جائے ان کا تمدن بدلا جائے ان کا کلچر بدلا جائے مسلمان نہ رہنے پائے مسلمانوں کے بچے مسلمان نہ رہنے پائے یہ گوشت کھاتے رہیں انڈا مچھلی کھاتے رہیں جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھتے رہیں کبھی کبھار کسی کی
میت پر یہ جنازہ بھی پڑھ لیں، عید کے موقع پر 2 رکعت عید اور بقرعید پر پڑھ لیں اور یہ خوش رہیں، ان کے اندر سے دین چھین لیا جائے، ان کا ایمان چھین لیا جائے، ان کا عقیدہ چھین لیا جائے، اور حالت یہ ہو کہ مسلمانوں کے اندر خود ان کے مذہب سے بیزاری ہو، ان کے دین سے بیزاری ہو۔ آج ہم اسی پر رونا رو رہے ہیں کہ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، بیٹے مرتد ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو لوگ آن ریکارڈ مرتد ہوئے ہیں ہم انہی کا رونا رو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کیا ہمارے بچے جو ہمارے گھر میں بحیثیت مسلمان ہیں کیا وہ بھی مسلمان ہیں؟ کیا وہ بھی مومن ہیں؟ کیا وہ بھی ایمان والے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں اس کو ٹیچر بناؤں گا، میں اس کو انجینئر بناؤں گا، میں اس کو پائلٹ بناؤں گا، میں اس کو یہ بناؤں گا، میں اس کو وہ بناؤں گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کبھی آپ نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو مسلمان بھی بناؤں گا، میں اپنے بچے کو مومن بھی بناؤں گا، میں اپنے بچے کو دیندار بھی بناؤں گا؟ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ڈاکٹر بنانے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے یہاں اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ میں نے کئی تقریروں میں کہا، ہمارے علماء بھی تقریریں کرتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہمارے یہاں ہونے چاہیے، ضروری ہے، اچھے سے اچھے ٹیچرز ہونے چاہیے، ضروری ہے، اچھے سے اچھے وکیل ہونے چاہیے، ضروری ہے، اچھے سے اچھے جج ہونے چاہیے، ضروری ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو اچھا مسلمان نہیں ہوگا وہ اچھا ڈاکٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مسلمان نہیں ہوگا وہ اچھا وکیل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اچھا مسلمان نہیں ہوگا وہ اچھا جج کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہی اچھے جج ہوتے ہیں۔ میں کسی دوسرے مذہب کو گالی نہیں دے رہا ہوں، میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے مسلمان نہیں بنایا اور جج بنا دیا اپنے بچے کو تو وہ کیا کرے گا؟ قاتل کو وہ کھلا چھوڑ دے گا رشوت لے کے، اور جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے رشتہ داروں کو پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ نے اچھا مسلمان نہیں بنایا اور آپ نے ڈاکٹر بنا دیا تو وہ کڈنی چوری کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ لوگوں کی جان کا سودا کرتا نظر آئے گا۔ اس لیے مسلمانوں سے میری گزارش ہے، پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، اچھا مسلمان بناؤ، ان کے دلوں کے اندر ایمان کو بالکل پلا دو، گھٹی میں ایمان پلا دو، تاکہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا ایمان نہ چھین سکے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کیسے مسلمان ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور دولت کے پجاری بن گئے، ڈگریوں کے پجاری بن گئے، سب چیز تو بچوں کو دینا چاہتے ہو، بچوں کو ایمان کیوں نہیں دینا چاہتے؟ بچوں کو اسلام کیوں نہیں دینا چاہتے؟ بچوں کو عقیدہ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں نبیوں کی فکر کیا ہے، انبیاء کی فکر کیا ہے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کر کے ہمیں کہتے ہیں ارے مولانا ہم مسلمان ہیں تو ہمارا بچہ بھی مسلمان رہے گا۔ میں تم کو نکرائی والوں کافر کہنے نہیں آیا، نہ یہ میرا منصب ہے، میں تو صوفیوں کا غلام ہوں۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، میرا بچہ بھی مسلمان رہے گا، تو کون سا مسلمان ہے؟ کیا تجھے وضو کے فرائض بھی یاد ہے؟ کیا تجھے نماز کے فرائض بھی یاد ہے؟ ایمان کیا ہے تجھے پتا ہے؟ کفر کیا ہے میرے بھائی تجھے پتا ہے؟ ارے بال تیری داڑھی کے سفید ہو گئے میرے بھائی، آج تک تو نے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھا، تو کیسا مسلمان ہے؟ تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتا، پاک کیسے رہتے اس کے مسائل تمہیں نہیں پتا، کیسے مسلمان ہو؟ آؤ تم اور میرے جیسے مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، وہ انبیاء کرام جو معصوم تھے، معصوم، ان کی فکر کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی؟ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں موت حاضر ہوئی۔ میں ترجمانی کر رہا ہوں قرآن مقدس کی آیت کی، ذرا غور سے سننا۔ میں نے پہلے ہی کہا بہت دیر تک کوئی گفتگو نہیں ہوگی، صرف دل کا درد، اس لیے کہ کفر سر اٹھا رہا ہے، الہاد اور بے دینی ہمارے دروازوں پہ دستک نہیں دے رہی ہے، گھروں کے اندر گھس چکی ہے۔ اگر آج ایمان نہ بچایا
تو تمہاری قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا، بے شک تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، مر کے پڑے رہو گے، تمہارے بچے تمہارا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہر چیز کی فکر لے کے بیٹھے ہو، اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کی فکر نہیں ہے۔ جو مسلمان جسے تم کہتے ہو، میں وہ مسلمان بنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مسلمان بنانے کے لیے محمد الرسول اللہ تشریف لائے تھے، وہ مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر وقت میں گنجائش رہی تو تمہارا مسلمان اور مدینے کے تاجدار کا بنایا ہوا مسلمان، میں تھوڑی دیر آخر میں اس پر گفتگو کروں گا اگر وقت میں گنجائش رہی تو، لیکن بات توجہ سے سننا۔ آپ جانتے ہیں اب قرآن کہہ رہا ہے اور یاد کرو، کیا یاد کرو؟ جب موت حاضر ہوتی ہے کس کی بارگاہ میں؟ یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ ذرا قرآن کے تیور پر اہل علم کی جو توجہ چاہتا ہوں۔ اذ حضر یعقوب الموت، موت حاضر ہوئی، حضر حاضر ہوئی موت، کہاں؟ نبی کے پاس۔ پتا چلا قرآن جب نبی کی موت کا ذکر کرتا ہے تو عام بشر کی طرح ذکر نہیں کرتا۔ تمہارے پاس موت آتی ہے اور انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ تمہاری موت میں اور نبیوں کی موت میں فرق یہ ہے، موت سب کو آتی ہے مگر تمہارے یہاں تشریف لاتی ہے اور انبیاء کے یہاں حاضر ہوتی ہے۔ اب یوپی والوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تشریف لانا اور حاضر ہونے میں فرق کیا ہے۔ بے شک بے شک تشریف لانا اور حاضر ہونے میں، اور اگر علم یہاں سے اٹھ چکا ہے تو میں اشارے میں سمجھا دوں۔ تشریف لانا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بڑا آئے گا تو وہ کہے گا کہ تشریف لا رہے ہیں، اور کوئی چھوٹا آئے گا تو کیا کہیں گے کہ حاضر ہو رہے ہیں۔ حاضر ہونے والا نیاز مندی سے حاضر ہوتا ہے، کوئی تشریف نہیں لاتا۔ مثال کے طور پر کوئی بڑا، مثال کے طور پہ پیر صاحب آئے، پیر صاحب تشریف لائے اور میں اجمیر شریف گیا تو میں نے اجمیر شریف میں حاضری دی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، ملا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اذ حضر یعقوب الموت، موت حاضر ہوئی۔ پتا چلا نبیوں کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، موت کا فرشتہ بھی جاتا ہے تو ادب کے ساتھ جاتا ہے، موت کا فرشتہ بھی، موت کا فرشتہ بھی جاتا ہے تو ادب کے ساتھ جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اس سے پتا چلا کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ شیطانی عقیدہ نہیں بلکہ قرآنی عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، اور ہمارے امام نے کہا، کیا کہا؟ بڑی شان سے کہا، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی آنی کہ فقط آنی ہے۔ پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ اب اللہ اکبر، میرا اس وقت عنوان حیات النبی نہیں، میں تھوڑی دور سے چل رہا ہوں، لیکن توجہ فرمائیں۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آیت پاک کا مفہوم ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے، جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے اور ان کی بارگاہ میں موت نے حاضری دی، موت حاضر ہوئی، تو اس وقت تو یعقوب علیہ السلام کو فکر کیا تھی؟ اب ذرا توجہ کرنا، روٹی کپڑا مکان کی فکر کرنے والوں، روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے، کپڑے تو اللہ اکبر بھکاریوں کو بھی مل جاتے ہیں، اور چھت تو آج نوکروں کو بھی مل جاتی
جاتی ہے. ارے ننگے بھوکے اور ذلیل قوموں کے لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں رہ رہے ہیں. آج مکان کی وہ اہمیت نہیں رہ گئی ہے, آج کپڑے کی وہ اہمیت نہیں رہ گئی ہے. لیکن یاد رکھنا, روٹی کپڑا مکان صرف اپنا مقصد نہیں ہے, بلکہ اپنا مقصد اس سے بڑھ کر ہے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے. اللہ کے بندوں مسلمانوں یاد رکھو, یعقوب علیہ السلام کو فکر کیا تھی؟ روٹی کپڑا مکان کی فکر نہیں تھی. یعقوب علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ میرے بعد میرے بچے مومن رہیں گے یا نہ رہیں گے, دین پہ رہیں گے یا نہ رہیں گے, اسلام پر رہیں گے یا نہ رہیں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا, اپنے بیٹوں کو جمع کیا. یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام کے اللہ اکبر 10 سے زائد بیٹے ہیں, اور سارے بیٹوں کو جمع کیا. یہ یعقوب علیہ السلام کون ہے تمہیں پتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نبی, ان کے ابا اسحاق علیہ السلام نبی, ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام نبی. غور فرمائے, نبی کا بیٹا نبی, نبی کا پوتا نبی, اور اس کے بعد پھر ان کی اولاد میں بھی یوسف علیہ السلام نبی, اور نیچے نیچے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے. ذرا غور کرو, نبی کا بیٹا نبی کا پوتا دنیا سے جاتے ہوئے فکر کیا کر رہے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد مسلمان رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, میرے بچے میرے بعد مومن رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. بتاؤ, یہ نبیوں کی فکر ہے. مرتے وقت ہمیں تو دکان مکان کھیت کھلیان یاد آتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سچی تربیت کا نتیجہ تھا کہ نبی کے بیٹوں نے اپنے باپ کو جواب دیا. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اے ہمارے ابا جان, آپ کو فکر ہے کہ آپ کے بعد ہم کس کی عبادت کریں گے, تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے جو خدا ہے آپ کا, آپ کا خدا ہے, آپ کے باپ داداؤں کا خدا ہے, ابراہیم کا, اسماعیل کا, اسحاق کا جو خدا ہے, ہم اس کی عبادت کریں گے. الہ واحدہ, جو ایک ہے, ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے. کیا پتا چلا نبی کو فکر ہے میرے بچے میرے بعد دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. ہمیں کیوں فکر نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دین کی اہمیت نہیں ہے, ہمارے پاس تو روٹی کے ٹکڑے کی اہمیت ہے, ہمارے پاس تو کپڑوں کی اہمیت ہے, ہمارے پاس تو مکان کی اہمیت ہے, ہمارے پاس تو کھیتیوں کی اہمیت ہے, دین کی اہمیت نہیں ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتاؤں, ہمارے پاس شاید دین کی اہمیت اس لیے نہیں ہے. آج میرا جوان بہت آرام کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ, ہنسی مذاق میں داڑھی منڈا کر گٹروں میں پھینک دیتا ہے. اس کو کوئی درد نہیں ہوتا, نماز چھوڑ دیتا ہے, اس کو کوئی درد نہیں ہوتا, مسجدیں ویران ہوتی ہے, کسی کو کوئی درد نہیں ہوتا. کبھی درد ہوا ہے؟ اپنے ایمان والے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. پھر کہتا ہوں تقریر نہیں ہو رہی ہے میرے بھائیوں, یہ کسی کے دل کا درد ہے. کبھی غور کرو, یہیں بیٹھے بیٹھے یہ تصور کرو کہ میری قبر میں اکیلا پڑا ہوا ہوں, اور قبر کا تصور کر کے اتنا اندھیرا ہے قبر میں کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا, اور کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے. ذرا غور کرنا, اگر تم لیڈر ہو سیاسی تو بھی تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے, اگر تم مقرر ہو تو بھی تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے, اگر تم ناطقہ ہو تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے, تم عالم ہو, حافظ ہو, قاری ہو, مفتی ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, وکیل ہو, کوئی ڈگری تمہارے پاس ہے, تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے. اور ایک بات بڑھ کے کہہ دوں, اگر نقرائی والے میری جان بخشی کر دے تو میں یہ بات بھی کہہ دوں, آج کے دور کے حساب سے, پچھلے دور کے حساب سے نہیں, پیر بھی اپنی قبر میں نہیں آیا, ماں باپ بھی اپنی قبر میں نہیں آئے, بھائی بھتیجے بھی اپنی قبر میں نہیں آئے, زندہ باد مرد آباد کا نعرہ لگانے والے بھی اپنی قبر میں نہیں آئے, ہم اکیلے ہی اکیلے قبر میں ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر دوں, اس لیے میں نے پیر کا تذکرہ کر لیا. میرے عزیز, جو پیر خود نماز نہیں پڑھتا وہ تیری قبر میں کیا ہے گا؟ جو اللہ کے پکارنے پر, توجہ کرنا, جملے پہ غور کرنا, میں کسی کی غیبت کرنے, کسی کو طنز کرنے نہیں بیٹھا, لیکن غور کرنا, جو اللہ کے پکارنے پر مسجد میں نہ جاتا ہو, تیرے پکارنے پر تیری قبر میں کیا آئے گا؟ وہ تو خود کو دھوکہ دے رہا ہے, تجھے بھی دھوکہ دے رہا ہے. قبر میں کوئی نہیں آنے والا, قبر میں کوئی نہیں آنے والا, توجہ فرمائے, کوئی نہیں آنے والا. اس وقت کا تصور کرو, اندھیرا ہے, تاریکی ہے, بس
مٹی، پیچھے مٹی مٹی مٹی، صرف مٹی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس وقت ذرا توجہ کرو، تصور کرو، آپ نے اپنے بچے کو سب کچھ بنایا، کیا اپنے بچے کو مومن بھی بنایا تھا، دیندار بھی بنایا تھا، اسلام بھی دیا تھا؟ اسلام کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ ذرا سوچو، اس قبر میں سوچو، اپنے بچے کو نماز نہیں کا درس نہیں دیا تھا، خود کی نماز چھوٹتی تھی، قبر کا تصور کر کے سوچو، کبھی تمہارے ماتھے پر کوئی شکن آیا کہ یار میری نماز چھوٹ گئی؟ میرے بھائی، آج کا مسلمان کتنا دولت کا پجاری ہو گیا ہے، اللہ کو خدا ماننے کی بات کرتا ہے اور کس کس کو خدا مان رہا ہے مجھے نہیں پتا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو تمہارا موڈ آف ہو جاتا ہے، فجر کی نماز پوری زندگی نہیں پڑھتے، کبھی افسوس ہوا، نمازیں چھوٹی کبھی افسوس ہوا، زکوٰۃ نہیں دی کبھی افسوس ہوا، حج نہیں کر رہے ہو کبھی افسوس ہوا، رمضان شریف کے روزے چھوٹے کبھی افسوس ہوا۔ یہ دین کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اگر بکری گم ہو جائے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، میری بکری گم ہو گئی، نماز گم ہوئی تو کبھی روئے ہو؟ اللہ اکبر، جو قوم اپنے دروازے پر بندھی ہوئی بکری سے زیادہ نماز کو اہمیت نہ دے، وہ قوم عزت کے ساتھ جیے گی، وہ قوم قوموں کی امامت کرے گی، وہ قوم بلندی پائے گی، وہ قوم عروج پائے گی، وہ قوم عزت پائے گی۔ کہتے ہو پوری دنیا میں لٹ رہے، کیوں نہیں لٹو گے؟ کیوں نہیں پٹو گے؟ کیونکہ یہاں اس لیے پٹ رہے ہو کہ مسلمان کہلاتے ہو، اور قبر میں اس لیے پٹو گے کہ سچے مسلمان نہیں تھے۔ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، دین کی اہمیت کیوں نہیں، داڑھی کی اہمیت کیوں نہیں، نماز کی اہمیت کیوں نہیں؟ امام حسین کا ذکر کرتے ہو، امام حسین نے تو سب لٹایا، سب لٹایا، سب لٹایا۔ ایک بات کہوں، حسین ایسے لٹانے والے کا نام ہے، امام حسین ایسے لٹانے والی ہستی کا نام ہے۔ یار لوگ سب لٹاتے ہیں پھر بھی وطن کی نسبت باقی رکھتے ہیں، سب لٹاتے ہیں پھر بھی وطن کی نسبت باقی رکھتے ہیں۔ مطلب کیا؟ پوری زندگی برطانیہ میں رہا لیکن کہلا رہا ہے لکھنوی، برطانیہ میں بوڑھا ہو گیا رہتے رہتے، اور کیا کہلا رہا ہے؟ لکھنوی۔ ممبئی میں رہتے ہوئے پوری زندگی گزر گئی، رامپوری کہلا رہا ہے۔ کیا کہلا رہا ہے؟ اندوری کہلا رہا ہے۔ یعنی وطن چھوڑ کر بھی وطن کی نسبت آدمی رکھتا ہے، اتنی نسبت تو رکھتا ہے۔ ارے حسین کس لٹانے والی ہستی کا نام ہے؟ پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں، بڑے ہوئے مدینہ منورہ میں، منانا مدینہ منورہ میں، امی مدینہ منورہ میں، بھیا مدینہ منورہ میں، سب کچھ مدینے میں ہے، مگر حسین کو آج کوئی مدنی نہیں کہتا، حسین پاک کو آج لوگ کربلا والا حسین کہتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تعلیمی بیداری کانفرنس حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، سرزمین نکراہی سلطان پور۔ مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے یوں لٹایا کہ نہ گھر رکھا نہ گھر والے رکھا، حتیٰ کہ بیٹے کا جھولا بھی لٹا دیا، علی اصغر کا جھولا بھی لٹا دیا، زین العابدین کا بستر بھی لٹا دیا، اپنے بیٹے کا کلیجہ جب نیزے کی انی نے دیکھا تو شکوہ نہیں بلکہ شکر کیا کہ تو نے میری اس قربانی کو قبول کر لیا۔ بے شک بے شک۔ غور فرمائے، توجہ، دین کی اہمیت کیوں؟ امام نے سب لٹایا لیکن کچھ یاد نہ آیا۔ آخری میں کیا یاد آیا؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے، سجدہ تو کر لوں۔ ہمیں دین کی اہمیت کیوں نہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، امام حسین کو دین کی اہمیت اس لیے تھی کہ ان کے نانا نے طائف میں پتھر کھائے تھے، تب دین ہم تک پہنچا۔ ان کے بابا نے بڑی جنگیں لڑی تھی، ان کے بھائی کو اسی دین کے لیے زہر پلایا گیا تھا، بلکہ زہر میں ہیرا پیس کر پلایا گیا تھا، اور 40 دن تک کے ٹکڑے آنتوں کے
کٹ کٹ کے امام حسن کے گرے تھے۔ اللہ اللہ صحابہ کو دین کی اہمیت کا پتہ اس لیے تھا کہ ان کو دین سستے میں نہیں مل گیا تھا، مفت میں نہیں مل گیا تھا۔ انہوں نے مکہ جیسا وطن چھوڑا تھا، دین ملا تھا۔ انہوں نے قربانیاں دی تھی، دین ملا تھا۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو دین کی اہمیت اس لیے تھی کہ انہوں نے دین کے لیے قربانی دی تھی۔ آج ہمیں دین کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم بھی مسلمان، مسلمان ماں کا دودھ پیا، ہم بھی مسلمان۔ میں کوئی کوسنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، اے مسلمانوں، بکری گم ہو جانے پر ٹینشن میں آنے والوں، 500 کی نوٹ گم ہو جانے پر رونے والوں، کار کا ایکسیڈنٹ ہو جانے پر صدمہ کرنے والوں، نماز روزہ چھوٹنے پر تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، تو مطلب یہی ہے نا، دین کا درد آپ کو اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو دین کی خاطر کسی کا کلیجہ نہیں چبوانا پڑا۔ اگر آپ بھی اپنے دین کو پانے کے لیے اپنے چچا کا کلیجہ چبواتے، کچا کلیجہ، تو آپ کو دین کی اہمیت پتہ چلتی۔ اگر آپ بھی 18 سال کے بیٹے کی شہادت کے وقت اس کے دل کا ٹکڑا نیزے کی انہی پر دیکھتے تو آپ کو دین کی اہمیت پتہ چلتی۔ دین کے لیے اگر تمہاری عورتوں کے دوپٹے لوٹے جاتے تو تمہیں دین کی اہمیت پتہ چلتی۔ وطن سے تم کو اللہ کے دین کے لیے نکالا جاتا تو تمہیں دین کی اہمیت پتہ چلتی۔ بلال حبشی کی طرح تپتے ہوئے ریت پر تمہیں لٹا کر، سینے پر چٹان رکھ کر تمہیں چابک سے مارا جاتا تو تمہیں دین کی اہمیت پتہ چلتی۔ دین مفت میں مل گیا نا، یہ دین آپ کمائی نہیں ہے، یہ دین باپ کمائی ہے، باپ کمائی۔ اس لیے تمہیں دین کی اہمیت نہیں پتا۔ کسی بڑے مفکر نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ایک مرتبہ بیٹے کو بڑے ناز سے پالا اپنے باپ نے، اس کے اپنے باپ نے نازوں سے پالا۔ بیٹا جوان ہو گیا تو جوان ہونے کے بعد باپ نے کہا، بیٹا میں نے تجھے بہت نازوں سے پالا، اب تو جوان ہو گیا ہے، ایک کام کر بیٹا، کام دھام کر، اس لیے کہ جوان بیٹا کام نہ کرے گا تو پھر کون کام کرے گا۔ ماں کے پاس بیٹا روتے ہوئے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، امی بابا نے کام کے لیے کہا ہے۔ اچھا بیٹا کام کے لیے کہا ہے؟ میرے لال میں نے تیرے بابا نے جو خرچہ دیا تھا تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے جمع پونجی کے طور پہ کسی وقت کام آئے گا اس لیے رکھا تھا۔ ایک کام کر میرے بچے، تیرے بابا کام کے لیے کہتے ہیں، تو نے تو کوئی کام سیکھا ہی نہیں، تجھے تو کوئی کام آتا ہی نہیں۔ ایک کام کر، روزانہ ایک سکہ لے کے جایا کر، صبح سے شام تک گھوم کے آ جایا کر۔ جب تو صبح سے شام تک کے گھوم کے آئے گا اور اپنے ابا کو کہہ دیا کر، ابا میں کما کر کے لایا ہوں، سکہ دے دیا کر، تیرا بابا خوش ہو جائے گا۔ اور مزے کیا کر، باغ میں بیٹھ جایا کر، دوستوں کے ساتھ گھوم لیا کر۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا نے بیٹے کو یہ سکھا دیا۔ بیٹا صبح نکلا، ایک سکہ لیا، پورے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہا، باغ میں ٹائم پاس کرتا رہا۔ شام کو آیا، بابا میں یہ پیسے لایا ہوں، یہ لیجئے۔ باپ بڑا ہوشیار تھا، کیونکہ باپ بیٹے کو باپ سے زیادہ کون پہچان سکتا ہے۔ باپ نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، اس کا لباس دیکھا کہ جو وہ لباس بگڑا بھی نہیں، میلا بھی نہیں ہوا، اور پیسے کما کے لایا میرا بیٹا۔ باپ نے کہا کہاں ہے پیسے؟ یہ لیجئے ابا۔ باپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کہا بیٹا اپنے گھر میں جو کنواں ہے نا اس کنواں میں یہ سکہ ڈال دے۔ اس نے ڈال دیا۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، روز روز ہوتا رہا۔ کہتے ہیں کہ خرچ کرتے کرتے تو دریا کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ماں کی جمع پونجی کب تک رہ سکتی تھی؟ ماں نے بیٹے کو بلایا، سر پہ ہاتھ پھرایا اور ہاتھ پھرا کے کہتی ہے، بیٹا جتنا جمع تھا تیری محبت میں سب خرچ ہو گیا، اب تجھے کل سے کام پہ جانا پڑے گا، کل سے تجھے کمانے جانا پڑے گا۔ اچھا ماں جانا پڑے گا، اب تو ہے کچھ نہیں، اگر نہیں کما کے لائے گا تو ساری پول کھل جائے گی کہ سب چکر کیا تھا۔ بیٹا صبح کو نکلا، جگہ جگہ پہ در در بھٹکتا رہا، کام ہے کام ہے، مزدوری ہے مزدوری ہے، سب کا آخرکار دن گزرتا رہا۔ دوپہر کے وقت کسی نے کام دیا، جب محنت کی پہلی مرتبہ سر کا پسینہ پیر تک آیا، تب کہیں جا کر کے شام کو ایک سکہ ہاتھ میں ملا، بڑا تھکا ماندہ میلے کپڑے لے کے آیا۔ ابا بہت محنت سے کمایا ہے، بیٹا جیسے روزانہ کنویں میں ڈالتے تھے آج بھی ڈال دو۔ بیٹے نے مٹھی بند کر لی، کہا نہیں ابا
نہیں ابا آج نہیں ڈالوں گا. کیوں بیٹا؟ روز تو ڈالتے تھے نا, آج کیوں نہیں؟ تو بیٹے نے روتے ہوئے کہا بابا آج پتا چلا ہے کہ ایک سکہ کمانے کے لیے کتنی محنت اٹھانی پڑتی ہے, کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے بابا. وہ جتنا میں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ باپ کمائی تھی, اور یہ جو میرا سکہ ہے نا یہ آپ کمائی ہے. مجھے پتا چلا پیسہ کتنا قیمتی ہوتا ہے بابا. بس آج مسلمانوں کو گھنٹوں نماز پہ تقریر سن کے جو نہیں سدھرتے نا, جوا کھیلنے سے نہیں سدھرتے نا, حرام کھانے سے نہیں سدھرتے نا, عورتوں سے ناجائز تعلقات کرنے سے نہیں سدھرتے نا, گندی فلمیں دیکھنے سے نہیں سدھرتے نا, یہ دین باپ کمائی ہے, باپ آپ کمائی نہیں. اگر تمہیں بھی امام حسین کی طرح معصوم علی اصغر کا لاشا تڑپتے ہوئے دیکھنا پڑتا تو آج نماز پہ مولانا کو تقریر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. اگر تمہاری بیٹی بھی 7 سال کی بچی سکینہ کی طرح چہرے پہ تماچے کھاتی اور اس کے کان کی بالیاں نوچی جاتی تو آج تمہیں دین کی اہمیت پتہ ہوتی. نماز کے وقت میں تم گیم نہیں کھیلتے میرے بھائی, عورتوں کے ساتھ حرام تعلقات نہیں قائم کرتے, جہنم کا عذاب سن کر تم ہنستے نہیں. کیوں؟ سب کی اہمیت ہے, دین کی اہمیت بھی, حتیٰ کہ یہ کہ تم لوگوں کو الیکشن کی بھی اہمیت ہے, دین کی اہمیت. الیکشن آتا ہے تو 6 مہینے پہلے سے کودتے ہو, الیکشن آ رہا ہے تیاری کرو. کیا رمضان شریف آنے سے پہلے بھی ایسی تیاری کرتے ہو؟ بتاؤ, سوچو تو صحیح. جو قوم الیکشن سے زیادہ ماہ رمضان شریف کو اہمیت نہ دے, سوچئے تو صحیح, ذرا غور تو کیجئے دین کو رکھا کہاں ہے. سن لو, میں نے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا. جب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے بچھڑے تھے تو 8-9 سال کی عمر تھی, اور جب ملے تھے, میری بہنوں کی بھی توجہ, جب ملے تھے بچھڑے تھے تو بچے تھے, اور جب ملے تھے تو بچوں کے باپ بن چکے تھے. جب یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے ملے تو بچوں کے باپ بن چکے تھے. یہودا جو یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے, انہوں نے کہا ابا کو بھیڑیا کے کھانے کی خبر کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, میں نے پہنچا کر دکھ دیا تھا, تو یوسف مل گئے ہیں, یہ خوشی کی خبر بھی میں ابا کو پہنچاؤں گا. اور پھر حضرت یہودا آئے اور آنے کے بعد کا بابا بابا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. یوسف مل گئے, زندہ ہیں اور بادشاہ ہیں, بادشاہ آپ کے بیٹے. حضرت یعقوب علیہ السلام 50 سال سے بیٹے کی محبت میں رو رہے تھے, لیکن جب بیٹا مل گیا تو خوش نہیں ہوئے. یہودا نے کہا آپ کا بیٹا یوسف زندہ ہے, بادشاہ ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے غصے سے یہودا کو کہا او یہودا چپ کر, منہ بند رکھ, کیا بکتا ہے کہ یوسف زندہ ہے اور وہ بادشاہ ہے. مجھے معلوم ہے زندہ ہے, مگر یاد رکھنا تو کہتا ہے بادشاہ ہے میرا یوسف, مجھے بادشاہ ہونے پہ خوشی نہیں ہے. پہلے یہ بتا 50 سال مجھ سے دور رہ کر وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا ہے؟ اللہ یہ بتا کہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا ہے. اگر مسلمان ہے اور بھوکا ہے تو بھی میرے لیے فخر کی بات ہے, اور اگر بادشاہ بن کے کافر ہو گیا ہے تو میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں. بادشاہ کا باپ ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے, بلکہ مسلمان کا باپ ہونا یہ فخر کی بات. ارے تکبیر, ارے رسالت, پیغام اسلام. تب حضرت یہودا نے کہا تھا بابا آپ کا بیٹا یوسف تو ہم سے اچھا مسلمان. ان کے نزدیک دین کی اہمیت یہ تھی. آج ہمارے یہاں دین کا ہے, گھروں میں دین کا ہے. بھائیو معذرت کے ساتھ آپ کے جلسوں میں بھی اب دین نہیں ہے, آپ کے جلسوں میں بھی دین نہیں ہے. آپ کی مسجدوں کے اندر جمعہ کے وقت بھی دین نظر نہیں آتا. کیوں؟ جمعہ پڑھنے کون سے کافر مشرک آتے ہیں, پھر مسجدوں میں چپل کیوں چوری ہوتی ہے جمعہ کے دن؟ اور تمہاری مسجدوں میں بھی دین نہیں. دین کہاں ہے؟
اور دین کا یہ بتاؤ، سب کچھ بن گئے، قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی بن گئے، سہروردی بن گئے، رضوی بنے، اشرفی بنے، مداری بنے، وارسی بنے، ارے سب بنے، مسلمان بھی بنے۔ کیا بات، تم سبھی کچھ ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اللہ اللہ، آپ کہیں گے مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، تمہارا مسلمان گوشت، انڈا، مچھی پتہ نہیں کیا کیا کھاتا اور کیا کیا کرتا ہے۔ آؤ رسول اللہ وہ مسلمان بنانے نہیں آئے تھے۔ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والوں، ہفتے ہفتے بھر تک ناپاک گھومنے والوں میرے بھائیوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں میرے بھائیوں، اپنی سالیوں کے ساتھ، اپنی گلی کی بچی اور عورتوں کے ساتھ پاپ کی نظریں ڈالنے والے میرے بھائیوں، معاف کرنا آپ لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن تقریر پوری دنیا میں سنی جاتی ہے تو مخاطب کسی کو کر کے کہیں پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ جلسے کے لوگ تو بڑے نیک ہیں، بڑے شریف ہیں، لیکن مخاطب چونکہ آپ ہیں اس لیے بات کرنی پڑتی ہے تاکہ جہاں کی ضرورت ہے وہاں پہنچے۔ نشہ کرنے والے میرے بھائی، ایم ڈی استعمال کرنے والے میرے بھائی، شادی کے موقع پہ ڈی جے بجا کر رسول اللہ کا دل دکھانے والے میرے بھائی، محرم الحرام کے موقع پر سجا دھجا کر اپنی بیوی کو عاشورہ کے دن پارکوں میں اور پتہ نہیں میلوں میں گھمانے والے میرے بھائی، میں پوچھتا ہوں اگر 18 سال کا تیرے گھر کا بیٹا علی اکبر کی طرح وہ بھی جو وہ شہید ہوتا تو تو ایسی بیوی کو میک اپ کر کے باہر جانے کی اجازت دیتا؟ علماء کو کہتے ہو یہ مولوی کیا جانے، علماء کو دھونس دیتے ہو، دادا گیری کرتے ہو، اگر بولیں گے تو یہ کریں گے۔ آؤ میں بیٹھا ہوں، کیا بات کرنا ہے مجھ سے؟ اتنا شوق ہے عاشورہ کے دن سیدہ کے لالوں کی شہادت پر بیوی کو میک اپ کر کے گھر سے نکالنے کا۔ اللہ نہ کرے میں تجھے بددعا نہیں دیتا، یہ درد تجھے محسوس نہیں ہوگا۔ اگر تیرا 18 سال کا بیٹا مرے گا تب تو بیوی کو میک اپ کر کے باہر نکلنے کی اجازت دے گا، تب سمجھیں گے کہ تیرے اندر کوئی جرت ہے۔ کیا تماشا لگا رکھا، دین کو تماشا بنا رکھا۔ سوچو میرے بھائیو، میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے دل کا درد ہے۔ دین کہاں ہے؟ دین جو دین مصطفیٰ جان رحمت لے کر آئے تھے، آپ کہیں گے وہ دین کیا تھا؟ وہ سنو، اب سن لو وہ دین کیا تھا۔ ایک مسلمان کے گھر مہمان آئے، توجہ، ایک مسلمان کے گھر مہمان آئے، مہمان کی آمد پر انہوں نے بکری ذبح کی۔ بکری ذبح کی، بیوی سے مشورہ کیا، دیکھو مہمانوں کی وجہ سے ہم تو بکری کا گوشت تو کھا لیں گے، لیکن بکری کے سر اور پیر ہم اپنے پڑوسی کو بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی اسی بہانے بکری کھا لیں۔ بکری کا سر اور پیر پڑوس میں بھیجا، مدینہ شریف کا واقعہ، حضور کے دور کا واقعہ۔ پڑوسی کے گھر بکری کے سر اور پیر بھیجے، اس پڑوسی نے قبول کیا، تحفہ قبول کرنا سنت ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، بیگم ہم تو کبھی نہ کبھی بکری کا گوشت کھاتے ہی ہیں، ہم سے زیادہ ضرورت ہمارے پڑوسی کو ہے، اس کو دے دیتے ہیں۔ انہوں نے پڑوس میں بھیجا، اس پڑوسی نے کہا ہم بھی کبھی کبھی کھا لیتے ہیں، اپنے سے زیادہ ضرورت ہمارے بازو والے پڑوسی کو، ہم سے زیادہ غریب وہ ہے۔ یہ مدینہ شریف کے مسلمان تھے جو حضور نے بنائے تھے، پورے محلے میں بکری کا سر اور پیر گھومتے 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 جس گھر سے چلا تھا اسی گھر میں واپس آ گیا۔ یہ وہ مسلمان۔ ایک مرتبہ کچھ یہودی لوگ ایک رستے سے گزرے تو دیکھا پتھر پڑا ہوا ہے، آپس میں باتیں، ارے یہ پتھر کیوں پڑا ہے؟ تو ایک یہودی کہتا ہے شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا، اس لیے کہ اگر راستے سے مسلمان گزرتا تو وہ راستے میں پتھر کو پڑا رہنے نہیں دیتا، کیونکہ ان کے نبی کی تعلیم ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو۔ یہ مسلمان تھے۔ ایک مرتبہ جب گرناٹا تباہ ہو گیا، عیسائیوں نے گرناٹا پہ قبضہ کر لیا، تو مسلمان داڑھی منڈا کر، ٹوپی اتار کر، کپڑے اسلامی بدل کر، بھیس بدل کر بھاگنے لگے جان بچا کر۔ تو گرناٹا کے عیسائیوں کو احساس ہوا مسلمان تو بھیس بدل کے بھاگ رہے ہیں، کیسے پتا چلے کہ یہ عیسائی ہے کہ مسلمان ہے؟ عیسائی ہے مسلمان میں فرق کیسے کریں؟ کیونکہ اب تو یہ داڑھی منڈا کے بھاگ رہے ہیں، ٹوپی اتار کے بھاگ رہے ہیں، اسلامی کپڑے نہیں پہن رہے، ہماری طرح کپڑے پہن رہے، مسلمان کیسے پہچانے؟ تو ان کے جو مذہبی لوگ تھے، راہی پادری، انہوں نے کہا ایک کام کرو ہم انہیں پہچان لیں گے۔ کہا کیسے پہچانو گے؟ کہا ایک کام کرو، کسی کے ہاتھ
پیر کاٹ کر کے رستے میں ڈال دو اور پاس میں پانی کا گھڑا بھر کے رکھ دو اور اس کٹے ہوئے ہاتھ پیر والے کو کہنا پانی پانی پکار. جو عیسائی ہوگا وہ پانی دیے بغیر چلا جائے گا, جو مسلمان ہوگا وہ پانی دیے بغیر کبھی نہیں جا سکتا. اور پھر ایسے ہی ہوا. تمہاری پہچان کیا تھی؟ تقریریں ہو رہی ہے, اسلام نہیں پھیل رہا ہے, کیونکہ تقریروں میں بھی اسلام نہیں ہے الا ماشاءاللہ. اپنے کردار میں اسلام کتنا تھا یہ غیر کہہ رہے تھے, غیر. ان پادریوں نے کہا مسلمان ہوگا تو پانی پلائے بغیر نہیں جائے گا, اور ایسے ہی وہ پیر ہاتھ کاٹ کے کسی کو ڈال دیا, وہ چلا رہا تھا پانی پلاؤ پانی پلاؤ پانی پلاؤ. پھر کیا ہوا؟ لوگ گزرتے گئے, ایک کوٹ پہنے ہوئے ٹائی لگائے ہوئے بالکل ہٹا کٹا عیسائی دکھتا تھا, قدم بڑھانا چاہتا تھا لیکن ایسا لگا اس کے پیروں میں زنجیر پڑ گئی, جانا چاہتا ہے پھر واپس آتا ہے, مٹکے سے پانی نکالتا ہے اس کو پلاتا ہے, لوگ پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد کہتے تم عیسائی ہو. کہا میرا حلیہ دیکھو میں عیسائی میں. وہ کہتے تم مسلمان ہو پانی پلا رہے ہو. اس نے کہا میرا حلیہ دیکھو میں مسلمان دکھتا ہوں, نہ داڑھی ہے نہ ٹوپی ہے نہ کرتا پاجامہ ہے نہ اسلامی لباس ہے, کچھ بھی نہیں, کیسے مسلمان پہچانا؟ تحقیق کی گئی تو وہ مسلمان ہی تھا. پادریوں سے پوچھا گیا کہ یہ مسلمان کی تم نے پہچان نہیں نکالی کہاں سے؟ تو ان پادریوں نے کہا تھا جو رحمت للعالمین کا امتی ہوگا اس کے دل کے اندر رحم ضرور ہوگا, اس کے دل کے اندر رحم ضرور ہوگا. یہ مسلمان تھے. اب میرے بھائی تم تو اپنے سگے بھائی پر تھوڑے سے کھیت کی زمین کے لیے جب وہ اس پہ کیس کر رہے ہو, ایک دوسرے کا مرڈر کر رہے ہو, موبائل چوری کر رہے ہو, بیویوں کو 35-40 سال کی عمر میں رکھ کر اس کے بعد سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے رہے ہو. رحمت للعالمین سے رشتہ دل کا کہاں رہ گیا؟ جو رحمت للعالمین کا امتی ہوگا اس کے دل میں تو رحم ہوگا. اب بتائیں دین ہمارے پاس کہاں ہے؟ نہ شادیوں میں دین, نہ میتوں میں دین, نہ مسجدوں میں دین, نہ جلسوں میں دین. دین کہاں ہے؟ اتنا کہہ دوں دین کتابوں میں ہے, دین دار قبروں میں ہے. اب ہم نمائشیں کر رہے ہیں. اللہ کو جواب نہیں دینا. دین کے بارے میں پوچھا جائے گا ما دینو کا, تیرا دین کیا تھا؟ ہیرو ہیروائن کے نقش قدم پہ چل کے ناچنے والوں کیا منہ سے نکلے گا کہ میرا دین اسلام تھا؟ اسلام پہ عمل کیا کیا؟ یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ نمبر ایک, سب سے بڑی, دین کی اہمیت اس لیے نہیں پتا کہ ہمارے پاس علم دین نہیں ہے. بس سب سے بڑی وجہ. جس دن ہمارے پاس علم دین آئے گا پتہ چلے گا کہ دین کی اہمیت کیا ہے. ہماری مائیں اور بہنیں سیریل تو دیکھ سکتی ہے گھنٹہ بھر, لیکن 10 منٹ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی. اور کون ہے یہ کنیز فاطمہ ہے. سیدہ فاطمہ تو جھولا بھی دیتی تھی شہزادوں کو تو تلاوت قرآن کرتے ہوئے, دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھتے ہوئے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کسی کا بیٹا مینار پہ قرآن سناتا ہے, کسی کا بیٹا محراب میں قرآن سناتا ہے, کسی کا بیٹا منبر پہ قرآن سناتا ہے, مگر جو لوری بھی قرآن کی آیتوں سے دیتی ہو اس کا بیٹا نیزے پہ قرآن سناتا ہے. بے شک بے شک, نعرہ تکبیر, پیغام کربلا. کیا ہو گیا؟ اس لیے میری گزارش ہے اینڈ کرتے ہوئے آخری میں علم پہ توجہ دو. پہلے دین کا علم, علماء سے پوچھو کہ کتنا علم حاصل کرنا ہم پہ فرض ہے. ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا چاہیے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اتنا علم, قرآن صحیح پڑھتے آنا چاہیے, وضو, نماز اور روزے, نکاح, طلاق, خرید و فروخت, عقائد, معاملات, یہ سب ہمیں پتہ ہونے چاہیے. اتنا علم ہر مسلمان کو. آج تو علم حاصل کرنا بہت آسان ہے, بہت آسان. انٹرنیٹ کا دور ہے, آن لائن کلاسیں جوائن کر سکتے ہو, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں انٹرنیٹ پر اگر آن لائن کلاس جوائن کرنا ہے تو پہلے دیکھو سکھانے والا کون ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا نظریہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر دکان سے مٹھائی نہیں خریدتے.
مٹھائی سب جگہ مٹھائی ہوتی ہے، لیکن اگر مٹھائی والا ناپاک کاغذ کے اندر مٹھائی دے گا تو بولو کیا مٹھائی لوگے؟ ارے جب کاغذ ناپاک ہو تو آپ اس سے مٹھائی نہیں لیتے، تو جس کا ناپاک عقیدہ ہو اس سے ہم دین کیسے لے سکتے ہیں؟ آج کل نوجوان لڑکے انٹرنیٹ پہ جو مل رہے لے لو، انٹرنیٹ پہ، ارے انٹرنیٹ تو جنگل ہے۔ انٹرنیٹ کے نابالغ محققین کو سن کر تم صحابہ کو گالیاں دو گے؟ انٹرنیٹ کے نابالغ محققوں کو سن کر تم یہ کہو گے کہ سیدہ سغرا جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسین کی بیٹی نہیں تھی، یہ بکو گے؟ انٹرنیٹ کے مقرروں کو سن کر یہ کہو گے کہ ہم آئے سکینہ وائے سکینہ نہیں کرتے؟ میں نے کہا اس کے لیے بھی مقدر چاہیے مولوی صاحب، ہائے وائے کرنے کے لیے کوئی غزل سن کے روتا ہے، کوئی حسین کی بیٹی کی داستان سن کے روتا ہے، کوئی ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کے روتا ہے، کوئی محبت حسین میں روتا ہے۔ نصیب چاہیے، نصیب کسی کے آنسو پاپیوں کے کانوں پہ نکلتے ہیں اور کسی کے آنسو محبت حسین میں نکلتے ہیں۔ بے شک زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ۔ انٹرنیٹ پر سب لینے کی ضرورت نہیں ہے، انٹرنیٹ تو جنگل ہے، یہ نصیب کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے انٹرنیٹ سے وہی لو جو اپنے بزرگوں کی فکر ہے، جو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ لوگ کہتے ہیں آپ اعلیٰ حضرت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے اس لیے کرتے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کا کچھ نہیں دیا، جو کچھ تھا 14 صدیوں کا اہل حق کا سرمایہ وہ اپنی زبان میں پیش کر کے یوں دیا۔ کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، اس لیے نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہم کسی انٹرنیٹ کے مولوی صاحب کے پابند نہیں ہے، ہم بریلی کے امام احمد رضا کے مسلک سے، بے شک بے شک بے شک، جن کا مسلک یہ ہے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہے، تو جس سے دین لے رہے ہو، تعلیم لے رہے ہو، اس کا عقیدہ دیکھو کہ بزرگوں کے عقیدے پر ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز علم حاصل کرو۔ اور آخری بات، صرف دین کا علم نہیں، دنیا کا علم بھی حاصل کرو، بے شک، اور بہت حاصل کرو، اور اپنے بچوں کو بھی 10ویں 12ویں سے اٹھایا مت کرو۔ یہ بچے صرف تمہارے بچے نہیں ہیں، اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت۔ اگر پوری دنیا کے اندر قوموں کے بازو سے بازو لگا کر بیٹھنا ہے، پوری دنیا کے اندر قوموں کے ساتھ جینا ہے، تو حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ ایک بات میں تمہیں بتاؤں، لوگ سائنس پہ اتراتے ہیں، توجہ آپ کی، تھک تو نہیں گئے؟ ابھی تھکے کیوں ہوں گے آپ؟ سارے نعت خوان باقی ہیں، اور میں پہلے اس لیے آ گیا ہوں کہ مجھے اگلے جلسے میں جانا ہے، ورنہ یہ میرے بھائی مداح رسول محمد علی فیضی بہت اچھا پڑھتے ہیں، میں بھی پسند، اور میں نعت خوانوں کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو بھی سنت سے سیکھا ہے۔ میرے نبی نعت پڑھنے والوں کو زمین پہ نہیں بٹھاتے تھے، ممبر پہ بٹھاتے تھے، خود زمین پہ بیٹھتے۔ جب حضرت حسان نعت پڑھتے تھے نا تو حضور ان کو ممبر پہ بٹھاتے تھے، اور اس کے بعد حضور خود زمین پہ بیٹھتے تھے، اور حضرت حسان جب نعت پڑھتے تھے تو حضور یوں جھومتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے پھلدار درخت کی ٹہنی ہوا کے جھونکوں سے جھول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بھائیو ہم تو 10 کی پھٹی ہوئی نوٹیں دے کر کے رواب جماتے ہیں نعت خوانوں پر۔ رسول اللہ سب سے قیمتی چیز اس وقت جو حضور کے پاس ہوتی تھی وہ نعت خوانوں کو پیش فرماتے اور دعا کرتے تھے، اللہم اید الحسان بروح القدس، اللہم اید الحسان بروح القدس۔ حسان جب تک نعت پڑھتا رہے اللہ جبریل کے ذریعے سے تو اس کی مدد کرتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نعت سنتے ہیں، سناتے ہیں، الحمدللہ بہت پسند کرتے ہیں، لیکن مجبوری ہے، ذرا میں آپ کا بات اینڈ کر رہا ہوں۔ میں نے اس لیے نعت خوانوں کی فضیلت بیان کر دی کہ میرے پیچھے آنا مت، میں جاؤں گا تو سب بیٹھنا۔ ایسے جلسہ سجانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی، لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں جب ایسا جلسہ۔ یہ علماء رات دن محنت کرتے ہیں، کمیٹی کے لوگ محنت کرتے ہیں، آپ لوگ اس کو تھوڑی دیر کے اندر بھنڈا دیتے ہو، ایسا مت کرو۔ دیکھیے امین القادری ذکر کرے تو ہی سننا، یہ نہیں، ذکر کرنے والے کو مت دیکھو، ذکر کو دیکھو کہ کس کا کر رہا ہے۔
کوئی کرے ادب ضروری ہے. اور یہ محفلوں میں تو تقدیریں بدلتی ہیں. میں اینڈ کر رہا تھا, توجہ کرے, کیا کہہ رہا تھا؟ اپنے بچوں کو 10ویں 12ویں پڑھا کے مت اٹھاؤ, محنت کر کے پڑھاؤ, محنت کر کے پڑھاؤ, آگے پڑھاؤ. کم سے کم ہر بچہ گریجویٹ ہونا چاہیے ہمارا. اگر آپ قوموں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو, لوگ اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار دے رہے ہیں, ان کو دینے دو. لوگ اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار دینے دو. ہم کچھ نہیں کہتے لوگوں کو, ہم لوگوں کو کیا کہیں, لیکن میں مسلمانوں کو کہتا ہوں, آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں دیں گے, آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیں گے. قلم. بے شک میرے نبی پہلی آیت, میری قوم پر بھی مجھے بہت افسوس ہے کہ ہماری قوم کسی کے درد کی قیمت نہیں جانتی. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. سب کو تو کیمرے میں آنا ہے بس, اللہ ماشاءاللہ. نہیں پتہ انہیں. جب کوئی مقرر یا نعت خواں مائک پہ کچھ پیش کرتا ہے نا, وہ اپنا خون نچوڑتا ہے آپ کے سامنے. میں کوئی ناراض ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ, اور میں کوئی تقریر یاد کر کے نہیں آتا حقانی قرآنی تقریر میں سے. آپ کا ماحول جیسا ہوتا ہے ویسے یہ زبان سے نکلتا رہتا ہے. جب آپ ڈسٹرب کرتے ہو تو مضامین ذہن سے غائب ہو جاتے ہیں. کوئی غزل تھوڑی ہے بھائیوں کہ لکھ کے لائیں بس ہوا وہی پڑھ دینا ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ سب جو ہے وہ ادھر سے فیضان ہوتا ہے تو ادھر سے زبان چلتی ہے بس, اور کوئی بات. ہم کہتے نہیں ہیں, کہلوائے جاتے ہیں. بے شک. اس لیے میرے بھائیوں تھوڑی قدر کر. پتہ نہیں ہم لوگ کب تک رہیں گے, کب تک زبانیں چلتی رہے گی, لیکن تھوڑی سی قدر کر. میری نہیں, جس کا پیغام پیش کرو اس پیغام کی. لوگ اگر اپنے بچوں کو ہتھیار دینے دو, آپ اپنے بچوں کو قلم دیجئے, کیونکہ ہمارے رسول پہلی آیت ہتھیار کی لے کر نہیں آئے تھے. ہمارے نبی پہلی آیت تعلیم کی لے کر آئے تھے. تعلیم دو بچوں. ایک قوم اسی ہندوستان میں جس کو نہ کنویں پہ جانے کی اجازت تھی نہ رستوں پہ چلنے کی اجازت تھی, وہ لوگ رستوں پہ چلتے تھے تو پیچھے ٹاٹ باندھ کے چلتے تھے تاکہ قدم کا نشان بھی مٹ جائے. اگر ان کے قدم کا نشان بھی ملتا تھا تو ان کو مار ڈالا جاتا تھا. اس قوم میں ایک آدمی پیدا ہوا, اس نے کہا اگر لوگوں کے کاندھے سے کاندھا ملا کے جینا ہے تو علم حاصل کرو. اس نے اپنی قوم کو علم دے دیا. جو قوم رستے پہ چل نہیں سکتی تھی, کنویں پہ جا نہیں سکتی تھی, عبادت گاؤں میں عبادت نہیں کر سکتی تھی, جب وہ قوم نے علم حاصل کیا تو آج بڑے بڑی اعلیٰ قوموں کے درمیان وہ کاندھے سے کاندھا لگا کے بیٹھ رہے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب ایسی قومیں جن کو جینے کا حق نہیں تھا وہ علم کی شمع پکڑ لیتے ہیں تو ان کو اتنی عزت ملتی ہے. ارے تمہیں تو اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کا خطاب عطا فرمایا ہے. اگر تم علم کی شمع کو تھام کر چلو گے تو تم کتنے آگے جاؤ گے. یہ جو سائنس پہ لوگ اتراتے ہیں نا, سائنس پہ, یہ سائنس کنیز ہے اسلام کی. پتہ نہیں لوگ میری بات سن کے مجھے کیا کہیں گے, لیکن ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. یہ جو سائنس کے ضابطے ہیں نا, ضابطے کہیں نہ کہیں ہمارے بزرگوں سے لوگوں نے چرائے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں, جو پڑھے لکھے ہوں گے. دیکھو, آپ نے علم صوتیات پڑھا ہوگا. صوتیات تھوڑا مشکل ہو گیا. آواز کا علم پڑھا ہوگا, سائنس میں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. 5ویں کے بعد ہی لوگ پڑھانا شروع کرتے ہیں. تو علم صوتیات کا, آواز کے علم کا ایک ضابطہ ہے. کیا ضابطہ ہے پتہ ہے؟ ضابطہ یہ ہے, بچے ابھی ان کے دماغ میں آ جائے گی یہ سائنس کی مثال. آواز کا ضابطہ یہ ہے کہ آواز کی لہریں, لوگوں کو اپنا بچپن یاد آئے گا ابھی سائنس جنہوں نے پڑھا ہے, بڑوں کو بھی, اور بچوں کا سبق تازہ ہو جائے گا. آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہیں, یہ ضابطہ ہے. آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے. اسی لیے چاند پر آواز سنائی نہیں دیتی کیونکہ وہاں ہوا نہیں ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک. کانچ کے اندر اگر کوئی انسان قید ہو تو باہر کی آواز اس کو سنائی نہیں دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اندر ہوا نہیں جا رہی. ہوا جب تک نہ ہو آواز وہاں تک نہیں جائے. یہی بات ہے, ضابطہ یہی ہے. آواز کی لہریں کہاں سفر کرتی ہے؟ ہوا کے دوش پر. اب یہ ضابطہ ہے سائنس کا. یہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا بتاؤں؟ لوگ کربلا کو رسم سمجھتے ہیں, یہ سائنسی ضابطہ بھی کربلا نے سب سے پہلے پیش کیا.
یہ سائنس کا ضابطہ بھی سب سے پہلے کس نے پیش کیا ہے؟ کربلا نے۔ کیسے پیش کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ جس وقت لاشیں کٹ گئی، گھوڑے دوڑ گئے، خیمے جل گئے، چادریں چھن گئی، چہرے پہ تماچے پڑ گئے، پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، اور نصیر آخر دعوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ جب میرے امام مظلوم کربلا سید سجاد عابد بیمار کے گلے میں توق ڈالا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، پیروں میں زنجیر ڈالی گئی، اور اونٹ کی نکیل ان کے ہاتھ میں تھما دی گئی، جب تھام کر کے کھڑے نہیں ہوتے تھے، گر جاتے تھے تو تازیانے مارے گئے۔ اس وقت امام زین العابدین نے دکھ کی گھڑی پر کسی کو نہیں پکارا، نہ ماتم کیا، نہ بال نوچے، نہ اللہ اکبر آؤ بکا کیا، بلکہ کیا کہا؟ ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم۔ امام کربلا میں ہے اور کیا کہتے ہیں؟ اے ہوا، اے ہوا، اے ہوا، اگر تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو میرے نانا کو میرا سلام پیش کر دینا۔ کبوتروں کو نہیں پکارا، آسمان کو نہیں پکارا، چاند کو نہیں پکارا، ستاروں کو نہیں پکارا، کس کو پکارا؟ ہوا کو، اور ضابطہ پیش کر دیا، اگر آواز کوئی کہیں پہنچا سکتا ہے تو وہ ہوا ہے، اور ہوا کی لہریں، آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے۔ یہ سائنسی ضابطہ کس نے پیش کیا؟ میرے امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین نے پیش کیا۔ ہم تو اس کو کلام سمجھ کر کے بھول گئے، لیکن انہوں نے یہ سائنسی، ہم پتہ نہیں کس انداز سے پڑھتے ہیں، لیکن دنیا اس انداز سے بھی پڑھتی ہے۔ تو یاد رکھیے، علم حاصل کر، سائنس، جغرافی۔ اور ایک بات بتاؤں، بات اینڈ کرتے، ایسا پڑھو کہ جو جج ہو وہی تراویح کا امام بھی ہو۔ یہ آپ لوگ کو شکایت ہے نا، شکایت ہے نا، جب تراویح کے لیے حافظ جی آتے تو بولتے کتنا دو گے، کتنا؟ کیونکہ تم لوگوں نے دین کو غریبوں کے حوالے کر دیا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر حفاظ کرام کی میں توہین نہیں کر رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں۔ دین کون پڑھتا ہے پتہ ہے؟ غریبوں کے بچے۔ اور انگلش میڈیم میں کون پڑھتا ہے؟ مالداروں کے بچے۔ مالدار سوچتا ہے میں نے کیوں دین پڑھانا، کوئی قرآن خوانی تھوڑی کرانا ہے بچے سے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا پاگلوں؟ میرے پاگل بھائیوں، کس نے کہہ دیا؟ میں بھی تمہیں میں سے ہوں، ایک پاگل، اور برا مت مان۔ کس نے کہہ دیا کہ حافظ جی صرف قرآن خوانی کرے گا؟ حافظ جی جج بھی تو ہو سکتا ہے، حافظ جی وکیل بھی تو ہو سکتا ہے، مولانا مسجد کا ڈاکٹر بھی تو ہو سکتا ہے۔ جب مولانا ڈاکٹر بنیں گے نا تو کڈنی نہیں چرائیں گے، بلکہ کہیں گے دوا پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، دوا میری کوشش ہے بسم اللہ میں اللہ نے شفا رکھی۔ یہ ہوگا نا، یہ ہوگا۔ آپ کہیں گے کیا پاگل کو کس کو لے کر آ گئے آپ لوگ؟ میں نے کہا یہ ہوا ہے میرے بھائی، یہ ہوا ہے، انہونی نہیں کر رہا ہوں، اور بہت پرانا نہیں ہے، صرف 200 سال پہلے ہوا ہے، 200 سال پہلے اسی ہندوستان میں ہوا، اسی ہندوستان میں ہوا، اسی یو پی میں ہوا کہ ایک جج ہندوستان کی عدالت کا ظہر کی نماز سے پہلے کورٹ میں فیصلہ کرتا تھا، اور جب اذان ہوتی تھی تو وہی جج ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر بھی جاتا تھا۔ اسی ہندوستان میں ہوا ہے، سال بھر کورٹ میں فیصلہ کرتا تھا، اور جب رمضان شریف آتا تھا تو لوگوں کو تراویح بھی پڑھاتا تھا۔ اس جج کا نام کیا ہے؟ اسی کو دنیا مجاہد آزادی اللہ
دلی کی جامع مسجد میں رمضان شریف میں تراویح پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تمہارے بچے کیوں حافظ نہیں؟ کس نے کہا کہ عالم بنانے کے بعد مدرسے میں پڑھانا ضرور؟ عالم بزنس کیوں نہیں کر سکتا؟ جب اللہ کے رسول بازار میں کھڑے ہو کے بزنس کر سکتے ہیں تو عالم کیوں نہیں کر سکتا؟ عالم ما کانا وما یکون جب تجارت کر سکتے ہیں تو ہمارا عالم کیوں نہیں؟ یہ تو تمہاری سوچ کو کے زوال ہے کہ عالم تم کو بازار میں دکھتا ہے تو بولتے ہیں مولانا ہی یا کہا. یہ تمہاری سوچ کا زوال. ارے جب مولا بازار میں تجارت کر سکتے ہیں تو مولانا نہیں کر سکتا. یہ مولانا کے جسم پہ اچھا لباس کہاں سے آیا؟ اس کو قیمتی موبائل کہاں سے آیا؟ اس کو جو وہ پلسر کہاں سے؟ اس کو مرسیڈیز کار کہاں سے؟ ارے ظالم کہاں سے؟ تو پیچھے کھڑے رہتا ہے اور کبھی کبھی آتا ہے جب اللہ تجھے اتنا دیتا ہے. جو 5 وقت میں سب کے آگے کھڑا رہتا ہے اللہ اس کو کتنا آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت خوب. اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنی سوچ بدلو. ہمارے بچے جب جج تراویح پڑھانے آئے گا تو مسجد کے ٹرسٹیوں سے کہے گا جتنا تم نذرانہ دیتے ہو نا تراویح میں اس سے زیادہ میں زکوٰۃ میں بانٹ دیتا ہوں, مجھ سے سودا نہ کرو. بے شک سبحان اللہ. جو غریب کے بچے دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی جوتیاں ہمارے سروں پہ, میں ان کو ذلیل نہیں کر رہا, لیکن آج ہم نے بانٹ کر کے رکھا اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ. کہتے ہو تعلیم مہنگی تعلیم مہنگی. میں نے کہا جوتے مہنگے نہیں ہیں, فون مہنگا نہیں ہے, تیل مہنگا نہیں ہے, گھر مہنگے نہیں ہے, جینس مہنگی نہیں ہے, ٹی شرٹ مہنگی نہیں ہے, سبھی تو مہنگا ہے. کیا بولو کبھی آئی فون مہنگا دیکھ کر کبھی شو روم سے واپس آئے؟ جینس اور ٹی شرٹ اور جوتے مہنگے دیکھ کر کبھی شو روم سے واپس آئے؟ نہیں آئے نا. تو پھر تعلیم کو مہنگا دیکھ کر اسکول سے بچوں کو کیوں نکال رہے؟ سبھی تو مہنگا ہے. جب ہم جینس مہنگی خریدتے ہیں, جوتے مہنگے خریدتے ہیں, کپڑے مہنگے خریدتے ہیں, موبائل مہنگا خریدتے ہیں, تو تعلیم بھی کتنی بھی مہنگی ہونے دو, ہم پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے تو پتھر باندھیں گے مگر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. ہمارے مہریرہ کے مرشدوں نے اعلان کیا آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. آدھا پیٹ کھانا پڑے کھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو. اور ماں اور بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں اگر تمہارے شوہر تمہارا ساتھ نہیں دیتے تو میری بہنوں کوئی بات نہیں, تمہیں چرخہ چلانا پڑے تو چرخہ چلاؤ لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ. آپ کہتے پیسے نہیں ہے, دولت نہیں ہے, میں کہتا ہوں یو پی والوں میرے بھائیوں, آپ گٹکا کھا کھا کے جتنا تھوک دیتے ہو نا اس میں کئی بچوں کی اسکول کی فیس بھری جا سکتی ہے. آپ پان کھا کھا کر جتنا تھوک دیتے ہو نا اس میں کئی بچوں کی اسکول کی فیس بھری جا سکتی ہے. آپ سگریٹ پی کر جتنا پھونک دیتے ہو نا اس سے کئی بچوں کی اسکول کی فیس بھری جا سکتی ہے. اپنی دولت کو آگ لگانے والوں, پٹاخے جلا کر کے بارات میں اپنی دولت کو آگ لگانے والوں, ذرا خرچے کم کرو اور بلکہ اخیر میں خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. جلسوں کے خرچے بھی ہو سکے تو تھوڑا کم کرو. جلسوں میں اتنا ہی خرچہ کرو جتنا جائز ہے. یار لوگ مجھ سے کہتے ہیں تو پھول پہننے کے لیے بھی ناراض ہوتا ہے. میں نے کہا ناراض نہیں ہوتا ہوں. جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہو برقع پہن کے, اس قوم کے مقرر کو ایک رات میں 50 ہار پہناتے ہو. یہ مقرر بھی مر کے کیا جواب دے گا اور پہنانے والوں تم بھی کیا جواب دے گا. مقرر کو 50 ہار پہنا دیے, سیٹ صاحب صبح آپ کے پاس بیوہ مانگنے آئے گی تو آپ اس کو 50 روپے نہیں دو گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت پہناؤ, میں کہتا ہوں ہار پہناؤ, ایک ہی پہناؤ. باقی ہو سکے تو تم اپنے محلے کی غریب بیواؤں کے سر پہ دوپٹے ڈال دو. کیوں نہیں کرتے ایسے؟ عرس کے خرچے بھی کم کر دو. عرس اتنا ہی کرو جتنا شریعت نے اجازت دی ہے. آپ میرے جانے کے بعد مجھے گالی دیں گے, دعا دیں گے, کوئی پرواہ نہیں, مجھے مرنا یار کی رضا کی بات. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی. میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں یار تم جب عرس کرتے ہو پورے جو وہ محلے سے گاؤں سے چندہ کرتے, بلکہ ممبئی تک تم عرس کا چندہ کرتے ہو, اور چندہ کرنے کے بعد قوال اور قوالن کو بلا کے لا کے مقابلہ کراتے ہو. ممبئی سے سیٹ صاحب آئیں گے, کلکتہ سے آئیں گے, دلی سے آئیں گے, اور سفید کپڑے پہن کر کے وہ قوال اور قوالن پر لٹائیں گے. میں کہتا ہوں خانقائی سما ہم اس کے قائل بھی ہیں, مائل بھی ہیں اور عامل بھی ہیں. خانقائی سما پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں,
لیکن یہ جو بازاری قوالی ہے، جو عورت گا رہی ہے، مرد گا رہے قوال اور فحش اشعار پڑے جا رہے ہیں، میرے بھائیوں آپ کا مذہب تو اتنا پوتر اور پاکیزہ ہے کہ عورت کی آواز میں جو نامحرم ہے قرآن سننے کی اجازت نہیں۔ ولیوں کے آستانے پر تم عورتوں کو نچا رہے ہو، کیا جواب دو گے؟ اور علماء منع کریں تو انہیں دھمکی دیتے ہو، انہیں دھمکی دیتے، گالیاں دینا مجھے دو، اور اگر میں سچی کہہ رہا ہوں تو آج سچی توبہ کرو۔ تمہارے اسکول کے بچے 10ویں اور 11ویں سے فیس نہ ہونے کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ لے رہے ہیں، اور تم قوالن اور نچنیوں پہ پورس میں پیسے لٹا رہے ہو۔ یاد رکھنا، جو خدا دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اگر اس طرح سے آوارگی اور عیاشی کرو گے تو دیکھ لو مغلوں کا حال، 700 سال تک اس ملک پہ حکومت کی، آخری میں مغلوں کے شہزادے ناشتے کے تک محتاج ہو گئے تھے، ناشتے کے۔ باپ دادا جرم کرتے، سزا کبھی کبھی اولاد کو ملتی ہے۔ میں وارث پاک نے جس حساب سے سما کی اس کا کبھی مخالف نہیں، وارث پاک کا غلام۔ سیدی زندہ شاہ مدار نے جو سما کی ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں، میں ان کا غلام ہوں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جو سما کی ہے میں اس کا جو وہ عامل بھی ہوں اور قائل بھی ہوں، اس لیے کہ میں ان کا غلام ہوں، میرے مرشد ہے وہ۔ بلکہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو تو سمائی میں وصال ہوا، اس شیر پر کچھ ٹکانے خنجر تسلیم لا، ہر زماز غیب جانے دیگر اثر۔ سما تو روحوں کی غذا ہے، ہم اس کے مخالف نہیں۔ جو غریب نواز کی سما، مخدوم صاحب کی سما، مدار پاک کی سما، وارث پاک کی سما، ارے ہم تو وارث پاک کی سما کی لذت آج بھی لیتے ہیں بیگم شاہ وارثی کے کلام کی شکل میں، اور کہتے ہیں اللہ اکبر عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، اور کہتے بنائے لو تیری یہ جذب شوق صلی اللہ، کیا دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، اور کہتے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ زندہ باد زندہ باد، بہت خوب۔ ہم تو آج بھی اس کی لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اللہ اکبر۔ لیکن یہ جو قوال اور قوالن پر وہ مزار والے بھی تم پہ لعنت کرتے ہوں گے کہ پوری زندگی میں نے شریعت پہ گزاری، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں توبہ کرو، دین پہ عمل کرو۔ اور ایک بات بتاؤں، جتنا لٹاتے ہو نا نچنیوں پہ، اتنا بچا کے اپنے پیر کے ایصال ثواب کے لیے کسی بچے کی اسکول کی فیس بھر دیا کر۔ ایک بچہ پڑھاؤ گے 3 نسلیں سنور جائے گی۔ اتنی گزارش ہے، دل میں دماغ میں تو اور بھی دکھڑا آتا ہے، لیکن کریں کیا؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ پڑھیے پڑھائیے، دین پر عمل کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف کیجئے۔ کچھ جملے اگر تلخ لگ گئے ہوں، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، جن کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، جن کی کم ہے ان کا بڑا بھائی ہوں، نہیں کچھ سمجھو تو آپ کا خادم ہوں، آپ خادم سمجھ کے مجھے معاف کر دینا، لیکن میری بات پہ عمل ضرور کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ اٹھ گئے ہیں